محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، بالکل اپنے والد محترم کی طرح ہمدرد میراث کا فخر، نونہالوں کی خیر خواہ، جو نونہالوں کو اعتماد کی دولت سے فیضیاب کرنا چاہتی ہیں، جو نئی نسل میں خود اعتمادی لانا چاہتی ہیں، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے خطاب کیجیے۔ مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب، مہمان اعزازی جناب مرود خان صاحب، معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، عزیز نونہالوں و نوجوانوں، السلام علیکم۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی شخصیت کی تلاش کریں جو علم، خدمت خلق اور اعلیٰ کردار کا روشن نمونہ ہو تو ہمیں شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ ایک عظیم طبیب، مشہور محقق، کامیاب منتظم اور قوم کے مخلص رہنما تھے، لیکن ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر وہ ایک نہایت سادہ، بااخلاق اور نرم دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم محمد سعید کو عزت، شہرت اور وسائل عطا کیے تھے۔ وفاقی وزیر صحت اور گورنر سندھ جیسے اہم ترین عہدوں پر بھی فائز رہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی نمود و نمائش یا دکھاوے کی زندگی اختیار نہیں کی۔ ان کا لباس سادہ، ان کا کھانا سادہ اور رہن سہن بھی انتہائی سادہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سادگی انسان کو بڑا بناتی ہے اور دکھاوا انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ عزیز نونہالوں، آج ہم ایک ایسے دور سے زندگی گزار رہے ہیں جہاں لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ مہنگے کپڑے، مہنگے موبائل اور فضول اخراجات صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ متاثر ہوں، لیکن یاد رکھیں اس طرز زندگی کا نتیجہ خوشی نہیں بلکہ پریشانی، ذہنی دباؤ اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور اسی کا نام قناعت ہے۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محنت کے ساتھ ساتھ دل کے سکون بھی حاصل کریں، جو ملے اس پر شکر کریں اور جو نہ ملے اس پر صبر کریں۔ ہماری سب سے بہترین مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ سادگی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ انہی اصولوں پر شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے خود بھی عمل کیا اور نونہالوں کو بھی سادگی، قناعت اور کفایت شعاری کی تلقین کی۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے کم عمری میں ہی اچھی عادتیں اپنائیں تاکہ بڑے ہو کر اچھے انسان اور ذمہ دار شہری بن سکیں۔ عزیز نونہالوں، ہم سب سادگی کو تو مانتے ہیں، مگر اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سادگی کو فخر سمجھنے والے لوگ کم نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف بچوں کو نصیحت کرنا کافی نہیں ہے، والدین اور اساتذہ بھی خود سادہ زندگی اپنا کر عملی مثال بنیں۔ جب بچے اپنے بڑوں کو سادگی اختیار کرتے دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود اس پر عمل کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ میں اپنے تقریر کے اختتام پر آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے کھانے میں فضول خرچی نہ کریں۔ بہت سے بچے اب آرڈر کر لیتے ہیں اور گھر کا کھانا نہیں چھوڑتے، گھر کا کھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ والدہ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں، مگر بچے آرڈر کر لیتے ہیں۔ آج کل آسانی ہو گئی بچوں کو، مگر بچے باہر کا کھانے سے بہتر ہے اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں جو امی پکاتی ہیں۔ اپنی چیزوں کی قدر کریں، سادہ لباس کو باعث فخر سمجھیں اور ہمیشہ سچ، محنت اور اچھے کردار کو اپنائیں۔ اگر ہم آج سے سادگی، قناعت اور کفایت شعاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا اور ہمارا پیارا پاکستان بھی مضبوط بنے گا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب کا اور مہمان اعزازی جناب محترم مرود خان صاحب کا کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ۔